عید الاضحیٰ کی جو 2 رکعت نماز ہے اس میں زائد تکبیریں 6 ہیں۔ ہمارا 90% نوجوان نہیں جانتا ہے کہ یہ جو زائد 6 تکبیریں ہیں کب ہاتھ اٹھا کے بہاننا ہے اور کب کئی بار چھوڑنا ہے پھر بہاننا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ بس بار بار خالی کپڑا دیکھے گا، جانے کہاں کرو کپڑا سے پٹنہ کے 1100 ٹکا میٹر છે۔ ارے 1100 ٹکا میٹر والا کپڑا پہنا ہے، عید کی نماز پڑھنے جانا ہے تو طریقہ معلوم ہے، عید کی نماز کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ کب بہاننا ہے، ثنا پڑھنا ہے، پھر کب ہاتھ کئی مرتبہ چھوڑنا ہے اور پھر کئی مرتبہ چھوڑنے کے بعد بہاننا ہے، یہ پتہ کرنا ہوگا نا۔ ارے بھائی جاننا ہوگا نا۔ کب جانو گے؟ بولو وہیں جان لے گا۔ تو وہاں کیسے جانو گے؟ وہاں تو بغل والا کو دیکھے گا، اٹھے لو بھیا۔ اب بغل والا جتنا بار اٹھائے گا یہ بھی اٹھائے گا، اگر بغل والا اٹھاتے رہے گا تو یہ بھی اٹھاتے رہے گا۔ جا جھمیلے ختم، ہاتھیں اٹھانے اور نماز ختم۔ او میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اپنے امام صاحب سے سیکھنا، اپنے حافظ صاحب سے سیکھنا، اپنے عالم صاحب سے سیکھنا، اپنے قاری صاحب سے سیکھنا۔ آہا امام صاحب، اللہ 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 والے الحمدللہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو مسجد کا امام ہوتا ہے قربان جاؤ، وہ صرف مسجد کا امام نہیں ہے بلکہ یہ مسجد کا سردار، محلے کا سردار ہے۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے، بڑا اونچا بلند مقام ہے قسم خدا کے امام کا۔ تم نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، اس لیے اس کی قدر کرو، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے اماموں کی جو تنخواہ ہے یہ رولا دینے والی تنخواہ ہے۔ آج ہمارے مسجدوں کے جو امام ہے، مؤذن ہے، اب مؤذن کا تو مت یہ پوچھئے بیچارہ، وہ تو گیا گزرا آدمی ہے، قربان جائیے، ان کی تو کوئی قیمت نہیں۔ امام کی قیمت لوگ نہیں لگاتے ہیں تو مؤذن کی قیمت کیا لگائیں گے لوگ؟ ایک امام کی تنخواہ ابھی جو چل رہا ہے 7,000 8,000 9,000 10,000، بہت ہو گئی۔ ہم مکھیا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، مکھیا صاحب ایک بات ہم کو بتائیے، 8,000 میں آپ کا گھر چل جائے گا؟ ایک صدر صاحب نے، مسجد کا صدر تھا، امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب دعا کیجئے میرے بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، دعا کر دیجئے کس کر کے، انٹرویو ہونے والا۔ امام صاحب بولا ٹھیک ہے دعا کر دیں گے۔ عصر میں، عصر کی نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے ہاتھ پھیلایا کہ یا اللہ میرے صدر صاحب کے بیٹے کی نوکری لگنے والی ہے، ایسی نوکری لگا دے کہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس کو بھی ملے۔ صدر صاحب وہی گرم ہو گیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، 8,000 میں کیا ہوگا؟ آپ کا نہیں ہوگا، امام صاحب کا ہو جائے گا۔ اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا بچہ نہیں ہے، اس کے رشتہ دار نہیں ہے، ان کے شوق نہیں ہے، ان کے جذبہ نہیں ہے، ان کی ضروریات نہیں ہے۔ قربان جاؤ، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ہمارے خیال سے ایک امام کی تنخواہ ابھی کے حالات میں کم سے کم 25 سے 30,000 ہونا چاہیے۔ بھائی محلے کے اندر میں 50 گھر، مان گئے 50 گھر ہے، 50 گھر ہے، 500 روپیہ مہینہ اگر ہر گھر سے ملے گا، 25,000 ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ 500 روپیہ اگر آپ دے دیں گے تو آپ غریب ہو جائیں گے؟ جس مسجد کا امام، جس محلے کا امام خوشحال ہو رہے گا، اللہ اس بستی کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا۔ جو امام خوش رہے گا اللہ اس بستی کے اندر وہ خوشحالی پیدا فرمائے گا۔ امام روئے گا محلے میں خوشحالی پیدا ہو نہیں سکتی۔ یہ وارث انبیاء ہیں، اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک فرقہ ہے بہرا، میمن بھی کہتے ہیں، اسے بہرا بھی کہتے ہیں۔ یہاں تو نہیں دیکھنے کو ملے گا، کلکتہ یہ بڑے بڑے شہروں میں وہ میمن ہے، بہرا۔ وہ قربان جائیے، اس کے جو امام ہوتا ہے نا وہ 4 چکا میں آتا ہے،
نماز پڑھانے کے لیے. کہ چکا میں ہاں اے سی روم میں رہتا ہے اس کا امام. ہم لوگوں کا امام اگر موٹر سائیکل اگر چلا لیا تو چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولے گا دیکھتے ہو امام کتنا اڑ رہا, دیکھ لو کتنا اسپیڈ سے موٹر سائیکل چل رہی. امام کو اڑنا بند کر دیں گا. ایک نیا امام صاحب کی بحالی مسجد میں ہوئی تھی, تو چائے کی دکان میں لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے, تو ایک آدمی سمجھایا کہ امام صاحب دیکھیے گا یہ بستی بہت خطرناک ہے, یہاں سوچ سمجھ کے کچھ بولنا ہے, اس لیے کہ یہاں لوگ مانا کچھ سے کچھ نکال دیتے ہیں, کچھ سے کچھ بولیے گا وہ کچھ سے کچھ نکال دے گا, اس لیے سنبھل کے تقریر کرنا ہے, سنبھل کے کچھ بولنا ہے. اور ذرا تقریر کیجیے گا, یہاں کا لڑکا سب بڑا بگڑ گیا ہے, جوا کھیلتا ہے, لاٹری کھیلتا ہے, نشہ کرتا ہے, اس پر تقریر ضرور کیجیے گا. تو امام صاحب بولا کہ کیا بولے ہو, ہم کیا تقریر کریں, یہاں کا جو نظام ہے نا یہی صحیح نہیں ہے. اور نظام اسی مسجد کا صدر تھا, اس کا پوتا وہیں بیٹھا ہوا تھا. بولا کی بول رہا ہمارا دادا صحیح نہیں ہے. بولا نہیں بھائی, کچھ سے کچھ معنی نکل جائے گا, اس لیے اپنے اماموں کی قدر کرو, یہ وارث انبیاء ہیں. 5 وقت کی نماز آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. آپ تو آ کر نیت بہن کر کھڑے ہو گئے, لیکن قربان جائیے, یہ آپ کی نماز کا ضامن یہ بننے ہیں, اور قربان جاؤ. اس لیے اماموں کی عزت ہونی چاہیے. ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 25 سے 30 ہزار روپے ہونا چاہیے. امام خوش رہے گا, اللہ بستی کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا. تو میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, انشاءاللہ علماء کی, حفاظ کی, قراء کی, اماموں کی, مفتیوں نے مفتیان کرام کی, عالموں کی انشاءاللہ عزت احترام اکرام کریں گے. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا. الحمدللہ الحمدللہ. کبھی ان کی بے ادبی مت کرنا, کبھی بے ادبی مت, عالموں کی بے ادبی تو کبھی کرنا ہی مت. الحمدللہ ان کے سامنے کبھی گستاخی مت کرنا, عالموں کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا, ان کے دلوں کو مت دکھانا. اللہ توفیق دے, ان کی خدمت کر کے دعا کروا لینا, اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. اللہ توفیق دے, ان کی دعائیں لے لینا, ان کی جوتیوں کو سیدھی کر دینا, ان سے کہہ دینا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیے, میری ماں کے لیے, میرے باپ کے لیے دعا کر دیے, اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. اگر ان کے دلوں کو تم نے دکھا دیا, قسم خدا کی مر جاؤ گے. تیرے چہرے کو قبلے کی طرف لوگ کر کے مٹی ڈالیں گے, اور قربان جاؤ اللہ تیرے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دے گا. آزما لیجئے گا. بہت بڑے اللہ کے ولی, عالم دین, محدث فرمائے ہیں, حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عالم کی غیبت کرے, جو علماء کی غیبت کرے, اس کی قبر کھود کر دیکھ لینا, تمہیں یقین نہ ہو اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ملے گا. انشاءاللہ اکرام کریں گے. دیکھیے بڑے شہروں میں جو مسجد ہوتی ہے, اے بابو اے بابو جان پوزیشن ٹھیک نہیں ہے اس کا, سمجھی گلا جی. اچھا اب جب تک میری تقریر ہوگی کوئی جائے گا نہیں نا؟ اے بچہ سمجھے ہوئے نہیں جائے گا, ہے لگے ایک جگہ تقریر کر دے, ایک نوجوان کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے, ہم بولے بیٹھو. 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا, ہم نے کہا کہے پریشان ہے؟ بولا مولوی صاحب برداشت نہیں ہے. ہم کہا نوجوان ہے, برداشت کرو, بیٹھو تھوڑی دیر اور بیٹھو. بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی, دیکھے بیٹھا ہوا تھا تو نظر پڑ گئی, تو ہمیں اشارہ کیا, بیٹا جو. بولا نہیں جائیں گے. تو ہم نے کہا کہے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہوگی, آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تقریر کیجیے, ہم تقریر سنیں. میرے بچوں, نوجوانوں, دل جمی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ کھانے بوشو انشاءاللہ আমি তোমার জন্য دعا করব. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے شہروں کے اندر میں مسجدیں جو ہوتی ہے, وہ جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہیں دروازہ ہوتا ہے آنے کے لیے, بیچ مسجد سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ بڑی بڑی مسجدیں جو ہے بڑے شہروں میں,
تو جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا تو سامنے ہی دروازہ ہوتا ہے، اسی دروازے سے امام صاحب آئیں گے، مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھائے، پھر دروازہ کھولے، امام صاحب چلے گئے اپنے روم میں، حجرے میں، بیچ مسجد سے آنے کی ضرورت نہیں امام صاحب کو۔ دیکھ امام صاحب کو کہیں جانا تھا تو لوگوں سے کہا کہ بھائی 2-4 ٹائم ہم نہیں رہیں گے تو نماز کوئی پڑھا دو گے؟ ایک مقتدی بولا کہ نمازیں نہ پڑھانا مولوی صاحب، ہم پڑھا دیں گے۔ بولا کہ سب معلوم ہے؟ تو بولا کہ سب معلوم ہے، ارے نماز میں پڑھانا نہ ہے، معلوم ہے، جائیے آپ، جائیے، کب آئیے گا؟ بولا ہم کل آئیں گے۔ بولے جائیے آپ۔ امام صاحب چلے گئے، یہ آدمی بیچارہ ظہر کے نماز پڑھایا، یہ سری نماز ہے، جہری نماز نہیں ہے، بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا۔ ظہر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے، عصر پڑھا دیا، سری نماز ہے، بلند آواز سے قرآن ہے۔ مغرب کی نماز، اس میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا ہے۔ یہ بیچارے نماز پڑھا رہے تھے، کچھ بھول گئے، پیچھے سے کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا۔ اب لقمہ دے دیا تو یہ بیچارہ پیشو پیش میں پڑ گئے کہ سجدہ 100 ہے کہ نہیں ہے، مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ سجدہ 100 اگر کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو لوگ پکڑے گا، کہے کہ اگر ہے نہیں کریں گے پھر بھی پکڑے گا، اور نہیں ہے کریں گے پھر بھی پکڑے گا، یہ بستی والا مصیبت میں پھنسا دے گا ہم۔ بولے بھائی اب ہم کیا کریں گے؟ تو دماغ لگائے، بولے ہاں ایک راستہ ہے، بس آخری رکعت پوری کر کے سجدہ میں گیا، تمام مقتدی سجدے میں، یہ بھی سجدہ میں گیا، اور چپ چاپ اٹھا، کنڈی کھولا، نکل گیا، سب مقتدی سجدہ میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کوئی 3 مرتبہ، کوئی 5 مرتبہ، کوئی 7 مرتبہ، کوئی 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ کتنا پڑھے گا بھائی؟ اب اسی میں سے کتنا نمازی بے چین بھی نہ ہوتا ہے۔ وہ بھائی کہا ہوا تھا مولوی صاحب، ایک آدمی، اے بھیا مولوی صاحب نہیں تھے، مولوی صاحب آ گئے۔ اس لیے اپنے اماموں کی عزت ہو، اپنے اماموں کی قدر ہو، اپنے اماموں کا احترام ہو۔